یہ واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے جو کہ 100% سچا ہے۔ میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا تقریباً 4 بجے۔ مجھے مدرسے کے ناظم کی کال آئی کہ بھائی میں لاہور میں اس وقت اور مدرسے میں کوئی مسئلہ بنا ہے، آپ ذرا جا کر دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ مدرسہ میرے گھر کے بالکل قریب واقع تھا۔ مدرسے کے اندر مسجد بھی تھی جہاں میں باقاعدگی سے جایا کرتا تھا۔ اسی بنا پر میرا مدرسے کے ناظم سے اچھا تعلق تھا۔ ویسے وہ مدرسہ تھا بھی کافی قدیم۔ خیر میں فوری مدرسے پہنچا تو دیکھا کہ ایک جگہ مدرسے کے سارے بچے بما استاد ایک ساتھ کے کسی کو گھیرا ڈال کر کھڑے ہیں اور اب خاموش اور سہمے سے لگ رہے تھے۔ جب میں قریب گیا تھا ایک بچہ چارپائی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ استاد صاحب سے استفسار کرنے پر پتہ چلا کہ بچہ مدرسے کی چھت پر کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سب بچے نماز کے لیے نیچے اتر آئے اور یہ بچہ جس کا نام فیضان تھا سب سے آخر میں نیچے اتر رہا تھا کہ جب وہ سیڑھیوں کے 4-5 اسٹیپ رہ گئے تو یہ گر پڑا۔ جب بچوں نے اسے اٹھایا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیں کہ مجھے مت مارو۔ کچھ دیر تک چیختا رہا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں نے معلم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اس پر قرآن آیت پڑھ کر پھونکنا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 10 مرتبہ ٹرائی کی تھی مگر جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں یہ زیادہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے بچوں کو بھی منع کیا ہے اور خود بھی نہیں پڑھ رہا۔ میں نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ بچے کو اٹھا کر مسجد کے صحن میں لٹا دیں تاکہ خطرہ کسی حد تک کم ہو جائے اور شاید مسئلہ بھی صحیح ہو جائے، مگر کوئی بھی اس بچے کو اٹھانے پر راضی نہیں ہوا۔ آخر میں نے تھوڑی سی ہمت کی، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے ساتھ ہوا کچھ اس طرح کہ میں ایک اچھا خاصا باڈی بلڈر ہوں اور بچے کا وزن میرے نزدیک کوئی 20-25 کلو ہونا چاہیے تھا، مگر جب میں نے اسے اٹھایا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کسی اچھے خاصے صحت مند جوان آدمی کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے خاصا زور لگانا پڑا اس بچے کو اٹھا کر مسجد کے صحن تک لانے میں۔ پھر میں نے مدرسہ ناظم حافظ صاحب کو فون کر کے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، پیرانارمل ایکٹیویٹی لگ رہی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ میں کسی عامل سے رابطہ کرتا ہوں، آپ وہیں ٹھہرو۔ تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب کی کال آئی جو کہ ایک عامل ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک عامل صاحب پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی بچے پر چند قرآنی آیات کا ورد کیا۔ عامل صاحب پہنچ گئے، انہوں نے جس سے بچہ فوری طور پر ہوش میں آ گیا۔ پھر جناب اس بچے عامل اور ان جنات کے درمیان گفتگو شروع ہوئی جو کہ کچھ اس طرح تھی: عامل: کتنے ہیں یہ تعداد میں؟ بچہ: یہ تعداد میں 4 ہیں۔ عامل: کدھر کھڑے ہیں؟ بچہ: مسجد کے دروازے کے پاس۔ عامل: انہیں ادھر بلاؤ۔ بچے نے آواز دی کہ ادھر آؤ، استاد جی بلا رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ وہ نہیں آ رہے۔ عامل: انہیں کہو ادھر آ جائیں ورنہ بہت تکلیف اٹھائیں گے۔ بچے نے یہی بات انہیں کہی اور بتایا کہ وہ آ گئے ہیں اور میرے پاس کھڑے ہیں۔ عامل نے انہیں مخاطب کیا کہ اب بتاؤ بچے کی کس وجہ سے پٹائی کی؟ بچے کی آواز یکدم مردانہ اور بھاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ ہم درخت پر بیٹھے تھے تو اس نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس شاخ کو توڑ دیا جس پر ہم چاروں بیٹھے تھے، جس وجہ سے ہم زمین پر گر گئے۔ عامل نے کہا کہ اسے کیا پتہ تھا کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ تو ویسے بھی بچہ ہے اور بچے شرارتیں کرتے ہیں اور تم لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور اسی مدرسے میں 2 سال سے پڑھ رہے ہیں۔ عامل نے کہا تم کیسے مسلمان ہو جو ایک اس بات کے لیے تم نے اس بچے کو سزا دی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اور ایسا کچھ ہوا تھا تو تم نے اپنے استاد سے بات کیوں نہ کی؟ قصہ مختصر: انہیں اس عامل نے قید کر لیا اور ناظم صاحب کے آنے پر انہیں مدرسے سے نکال دیا۔ اس سارے واقعات کے دوران جب میں نے اس بچے فیضان کی کمر اور پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ان پر نیل پڑے ہوئے تھے۔